سالوں میں اس خرچ کے حوالے سے میں کچھ پریشان ہوتا تھا، نظام چل جاتا تھا، اور اس دفعہ الحمدللہ پہلے سے آسانی رہی، اللہ کا فضل ہے۔ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ 3 لاکھ سے زیادہ خرچ ہوا ہے اس محفل میں، 3.25 سمجھ لیں، 3 سے زیادہ ہوا ہے، 4 سے کم ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہو گیا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس دفعہ جو بیلوں کا سلسلہ نہیں تھا، بہت خوشی ہوئی۔ ایک اور چیز جو میں اسے ناپسند سمجھتا ہوں یا اچھی نہیں، اگلے سال انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ کچھ نوجوانوں نے مطالبہ کیا ہے اور میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اس دفعہ کچھ نوجوان نے کہا استاد جی 12 بجے پروگرام مکمل ہونا چاہیے، تو آپ نے دیکھا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، جو کوئی بات کرے ہم مانتے۔ کچھ نے کہا کہ استاد جی اگلے سال مصری کاری ہونے چاہیے، معذرت کے ساتھ مصری کاری میں نہیں بلا سکتا، خرچہ نہیں، خرچہ آپ دے دیں گے، مجھے پتا ہے۔ ایک زبیر کو میں کہہ دوں، عبدالوحید کو کہہ دوں، عثمان کو کہہ دوں، آپ دے دیں گے۔ مصری کاری معذرت کے ساتھ ان کی داڑھی نہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں قدر کرتا ہوں، مجھ سے 1000 درجے بہتر ہو۔ خود بتائیں کہ کوئی بھی ہو اور اس کی داڑھی نہ ہو، قرآن مجید پڑھے، بھائی میں اپنے مدرسے میں اگر وہ مصری کاری جس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، انتظام ہو سکے تو انشاءاللہ بنائیں۔ داڑھی نہ ہو تو میری زندگی میں تو انشاءاللہ مدرسے میں ایسا کاری ہم نہیں بلائیں گے، اور انشاءاللہ میری زندگی کے بعد بھی آپ انشاءاللہ نہیں بلائیں گے۔ یہ وجہ ہے، جائز بات مانیں گے اور جو سنت کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ ایک لاوارث آدمی فوت ہو گیا، اس کے کفن دفن کے لیے چندہ کیا، جو بچ گیا ہے وہ مسجد میں لگا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ جنہوں نے دیا تھا ان سے اجازت لے لیں تو بہتر رہے گا، پھر بے شک مسجد میں لگا، ویسے بھی لگا دیں تو لگ جائے گا، ولیکن ان سے پوچھ لیں بھائی آپ نے دیا تھا، کفن دفن کا بچ گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یا کسی بیوہ یتیم مسکین کو دے دیں انشاءاللہ۔ استاد یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا 3 ہے، بعد ایک اللہ رب العزت، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت مریم، یہ تینوں کو ملا کے رب کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تثلیث ہے، کفر ہے، کفر ہے، یہ ایمان اور اسلام نہیں۔ عقیدہ تثلیث ثلث سے ہے، 3 سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کو ایک بنا کے خدا مانتے ہیں، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ استاد یہ اپنے گھر کی تعریف کرتے ہیں، اپنا گھر کس کو کہا جاتا ہے؟ کرائے کا مکان اسے اپنا گھر کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ شرعی طور پہ کیا ہے؟ یہ بات بڑی کوئی لمبی چوڑی معلوم ہو رہی ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ساتھی نے پوچھا ہو، ایک کہے میں آج اپنے گھر رات گزاروں گا یا کل دن میں گھر ہوگا خدا کی قسم، تو پتہ ہونا چاہیے گھر سے مراد ہوتا ہے اپنی رہائش، جس میں بیوی بچے ہوں، اپنی رہائش ہو، چاہے ذاتی مکان ہو، چاہے رینٹ پہ ہو، چاہے فری میں ملا ہوا ہو کہ یہاں رہ لے، اپنا اور اپنی اولاد کے لیے اس میں رہ رہا ہے بیوی بچے، اس پہ لفظ سے اپنا گھر بولا جاتا ہے۔ یہ جس نے بھی پوچھا ہے سوال، ٹیلی فون پہ پوچھا ہے، تو میں نے یہ پرچی بنوا کے میں نے کہا سب کو بتا دیں۔ لوگ خط میں لکھ دیتے ہیں، آپ کو خط کا دور نہیں ہے، ویسے کہہ دیتے ہیں سلام مسنون سلام مسنون، یہ سنت کے خلاف ہے، سیدھا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خط میں لوگ اس لیے لکھتے تھے کہ راستے میں بے ادبی نہ ہو، اس لیے وہ سلام مسنون لکھ دیتے تھے، اس سے بھی مراد السلام علیکم۔
اسلام اور مرزائیت کے اصولی اختلاف کیا ہے؟ اس میں بہت تفصیل ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان قیامت تک انہی کی نبوت، انہی کی ختم نبوت، انہی کی شریعت چلے گی۔ اور مرزائیوں کے نزدیک وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، جسے دنیا کا پتہ نہیں تھا، اسے دین کا کیسے پتہ ہے؟ جسے اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ عام آدمی بھی ایسا ذلیل نہیں ہوتا، یہ فرق۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے ذلی، بروزی، چلی، انگریزوں کی بلی کسی نے نہیں آنا۔ اور مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، تابعداری کی وجہ سے نبی بن سکتا ہے۔ اگر تابعداری کی وجہ سے نبی بنتے تو صدیق، فاروق، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی بنتے۔ نبیوں کا سلسلہ نہ خاتم النبیین لا نبی بعد۔ آج بازار میں ہونے والی ریلی ہماری جماعت کے اشتراک سے نہیں ہو رہی۔ جامعہ کے خادم مفتی نام رحمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہماری اور اہل حدیث حضرات کی چند دنوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے پروگرام اور تھا، اور ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ اعلان کرتا۔ چودھری آصف کے سسر بیمار ہیں، بھائی ہمارے وہ بھائی ہیں، آپ بھی دعا کرنا۔ میں بھی اور میرے استاد جی کتنے دنوں سے قومے میں ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، دین کی بہت خدمت کی ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے آدمی اتنا بڑا امتحان آتا ہے۔ میں نے 4 سال استاد کے پاس پڑھا اور میں کہا کرتا ہوں اگر یہ میرے استاد نہ ہوتے تو میں چھوٹا سا مدرس اور خطیب نہ بن سکتا۔ 4 سال رہا اور 2 سال استاد کے گھر کی سبزی بازار سے لانا میرے ذمہ تھی اور طالب علموں کی سبزی لانی بھی میرے ذمہ تھی۔ اس خدمت کا اللہ نے مجھے بہت بہت برکات سے نوازا ہے اور دل بڑا افسردہ ہے۔ میرے استاد جی سی احمد میں اسلام آباد پنڈی میں داخل ہے، خصوصی دعا فرمانا اللہ پاک میرے استاد جی سے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔